سامع ذی احتشام ارشاد باری تعالی ہے، آیت نمبر 58۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے، اے حبیب علیہ السلام آپ فرما دیجئے احباب کو، لوگوں کو، امت کو کہ بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے سبب فبذالک فلیفرحوا، پس انہیں چاہیے کہ اس فضل اور رحمت کے سبب ہی خوشی منائیں، چرچے کریں، فرحت منائیں۔ فرحت کہتے ہیں کسی پسندیدہ چیز کو کا دل کو حاصل ہونا اور اس پر پھر جو انسان پر آثار ظاہر ہوتے ہیں خوشی کے، اسے فرحت کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے کہ اے حبیب آپ انہیں کہہ دے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر انہیں چاہیے کہ یہ خوش ہو۔ هو خیر مما یجمعون، ان کا فضل الہی اور رحمت الہی ملنے پر فرحت منانا اور اس کا شکر ادا کرنا، چونکہ فرحت تبھی نصیب ہوتی ہے نا جب بندہ اس کو کس نعمت سمجھتا ہے، احسان سمجھتا ہے، پھر اس کا شکر بجا لاتا ہے۔ فرمایا یہ ان کا تمام دھن اور دنیا سے جو وہ جمع کرتے ہیں بہتر ہے۔ جو کچھ بھی مال جمع پونجی انسان کرتا ہے اس سے وہ والا عمل جو اللہ کی فضل اور رحمت کے ملنے پر بندہ خوشی مناتا ہے، اس پر جو کچھ خرچ ہوتا ہے وہ تمام جمع پونجی سے بہتر ہے۔ یہ قرآن مجید قرآن رشید کی آیت مبارکہ کی روشنی میں اللہ کے فضل سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اسی طرح اس کی رحمت سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی فضل بھی حضور علیہ السلام اللہ کا فضل ہے اور حضور علیہ السلام اللہ کی رحمت ہے، قرآن مجید سے ثابت۔ تو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر خوش ہونا، اس نعمت کا شکر ادا کرنا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مطالبہ فرمایا گیا۔ تو اسی میں ہے حضور علیہ السلام کی آمد مبارک پر جو خوشی کا اظہار مسلمان کرتے ہیں، وہ قرآن مجید قرآن رشید کی اسی آیت کی روشنی میں کہ اللہ جل مجد الکریم نے خود فرمایا ہے کہ اے حبیب آپ انہیں کہہ دیں کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر انہیں چاہیے کہ وہ خوشی منائیں۔ تو یہی محفل میلاد النبی سے مقصود بھی یہی ہوتا ہے، اور معراج النبی کے جلسے منانے سے بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی آمد کا ذکر۔ کیا صحابہ کرام علیہ رضوان نے باقاعدہ اس اہتمام کو کیا؟ تو یہ طبرانی کے اندر بھی، معجم کبیر کے اندر بھی، مشکات شریف کے اندر بھی، دیگر حدیث کی کتب میں یہ حدیث بات درجنوں کتب حدیث میں حدیث بات موجود ہے کہ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی کاشانہ نبوت میں حجر مبارک روزہ اقدس جہاں آتا ہے حضور جلوہ گر تھے، مسجد نبی شریف کیونکہ متصل ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان وہاں بیٹھ کر جو ہے یہ تکرار کر رہے ہیں کہ دیکھیں حضور علیہ السلام کے
آنے پر اللہ نے ہم پر کتنا احسان فرمایا۔ ہم تو عرب کے وہ دیہاتی لوگ تھے کہ ہمیں تو اپنوں کے حقوق کا پتہ نہیں تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، پتہ نہیں کیا کیا اخلاقیات مضمون جو ہیں ہمارے اندر رائج تھے، ہمیں اپنے اور بیگانے کی تمیز نہیں تھی۔ اللہ نے فضل فرمایا، حضور علیہ السلام کو ہمارے درمیان جلوگر حضور آئے، حضور تشریف لائے، اور حضور کے صدقے ہمیں رب کی معرفت نصیب ہوئی۔ تو یہ باتیں کر رہے تھے، حضور کی آمد کی خوشی کا اظہار اپنی طرف سے زبان سے کر رہے تھے۔ تو نبی کریم علیہ السلام و تسلیم آپ اسی دوران فوراً صحابہ کے درمیان مسجد نبی شریف میں تشریف لے فرمایا، اے میرے صحابہ، ما اجلسکم، تم یہاں بیٹھ کر کیا جلسہ بنا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جلسنا الا من اللہ علینا بکا، ہم یہاں بیٹھے صرف اور صرف اللہ کے احسان کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے آپ کو بھیج کر ہم پر جو احسان فرمایا ہے ہم اس کا شکر ادا کریں۔ ندعو اللہ و نحمد، ہم اللہ کا ہم پکار رہے ہیں اور اللہ کا حمد بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے من علینا بیکا من علینا بی، آپ کے سبب جو اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، یہ ان کے جملے ہیں کہ انہوں نے اظہار کیا۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اس بات پر قسم دو واقعتاً تم یہاں بیٹھے یہی کر رہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے پھر جملے بولے، واللہ ما جلسنا الا بک، یا رسول اللہ صلی اللہ کی قسم ہم یہاں بیٹھے اسی سبب اور اسی مقصد کے لیے کہ ہم آپ کے آنے سے ہمیں نماز نصیب ہوئی، قرآن ملا، رحمان ملا، ایمان ملا، سب دولتیں ملی، ہم آپ کا ذکر خیر کر کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تمہاری ان باتوں پہ شک نہیں ہے، لیکن میں مہر لگا رہا ہوں، تصدیق کر رہا ہوں تاکہ قیامت تک یہ حجت رہے۔ وجہ یہ ہوئی تم یہاں بیٹھ کر یہ باتیں کر رہے تھے، میں اپنے گھر میں تھا، آتانی جبریل، میرے پاس ابھی ابھی جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے آ کر اجازت طلب کی، رب کا سلام بھیجا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا، ان اللہ تعالی یباہی بکم الملائکہ، اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے تمہارا ذکر کر کے فخر محسوس کر رہا ہے کہ یہ ہوتے ہیں پیارے بندے، تم تو کہتے تھے ان آدم کو کیوں پیدا کیا، میں نے اس لیے پیدا کیا کہ یہ میرے نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں، یہاں بیٹھ کر میں نے جو ان پر احسان فرمایا حضور علیہ السلام کو بھیج کر ان نعمتوں کو یاد کر کے میرا شکر ادا کر رہے ہیں۔ یعنی رب خوش ہوتا ہے جب اس کی نعمت پر بندہ تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین آئے، انہوں نے آ کر کہا، رب تمہارے اس جیسے اب یہاں ہم بیٹھ کر درس قرآن سنا رہے ہیں تو اس کی برکات ہم اور میں اور آپ محسوس نہیں کر سکتے۔ یقین کریں کتنی خوش نصیبی والی بات ہے ہم سب کے لیے کہ اللہ کی فضل اور توفیق سے، کیونکہ سارے کام اسی کی توفیق سے ہوتے ہیں، جب بندے کو یہ شرف ملتا ہے تو اس نعمت کا جتنا بھی اللہ کا بندہ شکر ادا کرے کم ہے۔ تو صحابہ کرام علیہ الرضوان وہاں بیٹھ کر مسجد نبی شریف میں یہ حدیث پاک کے حوالے سے بات، تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، تم یہاں بیٹھے اور تمہاری حاضری اور تمہارے ذکر اللہ جل مجد الکریم ملائکہ کے سامنے عرشوں پہ کر رہا ہے، تو یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ کو بارگاہ میں مقبول ہے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو جشن عید میلاد النبی فرحت منانا اسی آیت مبارکہ کی روشنی میں ہے، اور ہاں صرف اس صورت میں یہ عمل ناجائز ہوگا جب خلاف شرع ہوگا، یعنی اس کے اندر کوئی شریک بات ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ کیا ہوتا ہے، تلاوت سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور پھر نعت خوانی، پھر حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت، آپ کی شان اور عظمت، آپ کی آمد کے تذکرے، نبوت کے معجزات، ان کا بیان، پھر اختتام پر درود و سلام پڑھ کے دعا ہو جاتی ہے۔ ان میں سے کوئی عمل خلاف شرع نہیں، لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی آمد کی خوشی
یہ بھی اللہ کی فضل اور نعمت کا شکر ادا کرنا ہے۔ اگلی آیت میں ترجمہ کر لیتے ہیں۔ قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، اے محبوب انہیں فرما دیجئے، ارأیتم ما انزل اللہ، بھلا بتاؤ تو صحیح اللہ نے تمہارے لیے جو رزق نازل فرمایا ہے، فجعلتم منہ حراما وحلالا، پھر تم نے اس سے کچھ کو حرام قرار دے دیا اور کچھ کو اپنی مرضی سے حلال قرار دے دیا۔ قل اللہ نازل لکم، اے حبیب ان سے پوچھئے کیا اللہ نے تمہیں اس بات کا اذن دیا ہے کہ جس کو چاہو حلال کہہ دو، جس کو چاہو حرام کر دو؟ ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پر افطرا باندھتے ہو؟ اس آیت مبارکہ کے اندر مشرکین نے کچھ جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر دیا جبکہ اللہ نے انہیں حلال فرمایا۔ انہیں کہا کہ اللہ نے تم پر چیزیں حلال نازل کی اور تم انہیں اپنی مرضی سے کچھ کو حرام کہہ دیتے ہو، کچھ کو حلال کہہ دیتے ہو، کیا اللہ نے تمہیں یہ اجازت دی ہے؟ تو معلوم ہوا حلال اور حرام کر اللہ کے اختیار میں یا اللہ کا نبی کر سکتا، بندوں میں سے کسی کی مرضی نہیں کہ وہ جب چاہے کسی چیز کو حلال کر۔ کتنے ہی لوگ ہیں آج کل، مثلا کہیں کہتے ہیں سود پر مصر ہے، کہتے ہیں بچہ نہیں جا سکتا، لہذا علماء کو چاہیے کوئی ایسا حل نکالے کہ اس کو بھی جائز قرار دے۔ یہ سود حرام ہے، حرام کو کوئی شخص اور حلال نہیں کہہ سکتا، اور اسی طرح کئی چیزیں حلال ہیں انہیں حرام سمجھا جاتا ہے، مثلا یہ کل چلیسواں یہ جائز کام ہے، کوئی حرام کام نہیں ہے جب تک خلاف شرع نہ ہو، تو ان کو کتنے لوگ حرام کہتے ہیں۔ تو اب اپنی مرضی سے حرام کہنا اور اپنی مرضی سے حلال کہنا یہ مشرکین کی عادت ہے اور اللہ پر افترا باندھنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا انہیں حلال سمجھنا چاہیے، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا، مثلا بے پردگی ہے، عورتوں کا مخلوط نظام ہے، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، تو اب کتنے ہی لوگ ہیں کہتے ہیں کہ کوئی حرج ہی نہیں ہے، تو اب کیا حلال کو حرام کہنا کس کے اختیار میں؟ اللہ اور اس کے محبوب کے علاوہ کسی اور کے اختیار میں نہیں۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر یہ معلوم ہوا کہ حلال جو اللہ نے فرمایا ہے وہ حلال ہی رہے گا، اور جسے رب نے حرام قرار دیا ہے وہ پھر دنیا کی طاقت اسے حلال نہیں کہہ سکتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہماری کامل مغفرت فرمائے۔ کل سے انشاءاللہ آیت نمبر 7 سے بیان ہوگا۔ ربنا